ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ جو واریاہ احسانات اس پر کرنے تھے، اپنے آپ کو ہرگز ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے بے شمار احسانات، بے شمار اکراموں سے ہم کو نوازا ہے، مگر اللہ تعالیٰ شان چار چیزوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں میں نے اس انسان کو اتنی ساری چیزیں دی ہیں، اس کے باوجود نہ شکر ہے. والعادیات ضبحا، یہ ایک قسم. فالموریات قدحا، دویم قسم. فالمغیرات صبحا، تریم قسم. یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ شان آگے فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. اب ہم غور کریں، دنیا میں بے شمار انسان اندھے ہیں، اللہ نے ہم کو اندھا نہیں بنایا. دنیا میں بے شمار انسان گونگے ہیں، اللہ نے ہم کو گونگا نہیں بنایا. دنیا میں بے شمار انسان لنگڑے ہیں، اللہ نے ہم کو لنگڑا نہیں بنایا. دنیا میں بے شمار انسان پاگل ہیں، اللہ نے ہم کو پاگل نہیں بنایا. دنیا میں بے شمار انسان فزیکلی اب نارمل ہیں، اللہ نے ہم کو ایسا بھی نہیں بنایا. پورا جسم عطا کیا ہے، کوئی کمی نہیں رکھی. اور یہ پورا جسم ملنے میں انسان کی اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں. اگر کہاں انسان تعلیم یافتہ چھو سہ کی بنے کہ میں محنت کروں اد بنسبت تعلیم یافتہ، مگر ہمارا یہ جسم جو ہمیں ملا ہے، اس جسم کے ملنے میں ہماری اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ نے طے فرما دیا آنکھوں والا ہوگا، کانوں والا ہوگا، دماغ والا ہوگا، باڈی کے اعتبار سے، مینٹلی اعتبار سے اب نارمل نہیں ہوگا، فٹ ہوگا، تو ہم فٹ ہو کر دنیا میں آئیں. اس مز نش کینس خدایس درخواست دیتمت، نش کینس مطالبہ کورمت، نوس خدایس پر کان سون حق. اللہ کو طاقت ہی جیسے چاہے پیدا کر سکتا تھا، پیدا ہی نہ کرتا وہ بھی مگر اللہ نے احسان فرمایا، پورا جسم عطا کیا اور کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی کمی نہیں رکھی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان کبھی احسان بتا کر کے کہتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے زبان دی نا بولنے کے لیے، میرے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا دیکھنے کے لیے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. پھر آگے فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر اللہ تمہیں دیکھنے آنکھیں ہی نہ دیتا یا آنکھ دیتا مگر اس میں لائٹ نہ ہوتی تب، اگر اللہ تعالیٰ شان تم کو زبان ہی نہ دیتا یا زبان دیتا مگر بولنے کی طاقت نہیں دیتا پھر کیا کرتے تم؟ اگر تمہارا مائنڈ سیٹ ہی صحیح نہ ہوتا پھر کیا کرتے تم؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، دویم کس خدا چھو، کون دوسرا خدا ہے جو تمہیں یہ سب دیتا؟ تو اس جسم کے بننے میں ہماری اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں تمہارے بننے میں تمہاری صرف اتنی محنت لگی ہے کہ مرد کے جسم سے نطفہ نکل کر عورت کے رحم میں پہنچا، اور وہ نطفہ بھی تم نے خود نہیں بنایا.
اور اس کو وہاں پہنچانے کا سسٹم بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ میں نے سسٹم پیدا کیا ہے کہ تمہارے جسم سے ایک لیکوڈ مادہ تیار کیا، پھر وہ لیکوڈ مادہ جو ہے خاص پروسیس کے ساتھ، اور اس میں بھی تمہارے لیے میں نے لذت رکھی ہے، اس کے بعد پھر وہ عورت کے جسم میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں میں اس انسان کو تیار کرتا ہوں۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کو تیار کرتے ہو یا میں تیار کرتا ہوں؟ میں ہی بناتا ہوں اسے، اور مجھے کیا بنانا ہے یہ میں ہی فیصلہ کرتا ہوں، شکل کیسی بنانی ہے یہ میں فیصلہ کرتا ہوں، تم میں سے کسی کی کوئی تجویز نہیں چلے گی، تم میں سے کسی کا کوئی سجیشن نہیں چلے گا، تم میں سے کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے اللہ جو ماں کے رحم میں تمہاری شکل بناتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں تو نہیں سمجھ سکتے تھے اس کو، آج کے زمانے میں یاد رکھنا چاہیے دین اسلام کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے، پہلے زمانے میں سمجھنا مشکل تھا۔ پہلے زمانے میں سمجھنا مشکل تھا، آج سمجھنا آسان ہے۔ وجہ ہے کہ آج انفارمیشن کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے، تحقیقات کا زمانہ ہے۔ وہ چیزیں جو چھپی ہوئی تھی، وہ نہیں معلوم تھی، اللہ نے پیدا کی تھی، مگر اب تحقیقات نے ان کو کھول دیا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے آج کے زمانے میں ہم آسان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہر انسان کا ڈی این اے الگ الگ ہے، کسی انسان کا ڈی این اے دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ اب اگر سب لوگ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن عام لوگ تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ دنیا میں ہر انسان کی آنکھ بالکل الگ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں جس نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل بنائی، اور ایسی شکل میں نے بنائی، ایسی شکل اس سے پہلے کسی انسان کی نہیں، اور ایسی شکل قیامت تک دوسری کسی انسان کی نہیں ہوگی، یہ صرف تمہاری ہے بس۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ، جس نے تجھے پیدا کیا، فَعَدَلَكَ، اور جیسا تجھے ہونا چاہیے تھا، تجھے کیسی آنکھ ہونی چاہیے تھی میں نے ویسی تجھے دی، تیرا باڈی سٹرکچر کیسا ہونا چاہتا ہے مجھے ویسا ہی دیا۔ اللہ خلقک وسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی میں نے طے کر دی اس کو میں ایسی شکل دوں گا، ویسی شکل تجھے میں نے دے دی۔ ایسی شکل میں نے کسی اور کو نہیں دی، ایسی شکل آپ کے بعد کسی اور کو نہیں دوں گا، بس وہ تمہاری ہے صرف۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری شکلیں میں نے الگ بنائی، تمہارے رنگ میں نے الگ بنائے، تمہارا باڈی کا سارا سسٹم میں نے الگ بنایا۔ ان فی ذلک الآیات، تو اللہ نے یہ سارا جسم عطا کیا۔ پھر مزید اس پر احسان فرمایا کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا کی، اور الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھیں، یا اللہ آپ نے احسان فرمایا ہم ایمان والے ہیں۔ اور اس خوش قسمت ہونے کا عالم یہ ہے کہ حدیث کی کتاب ہے تشفنہ مسند احمد ابن حنبل، یہ جو امام ہیں ان اماموں میں سے ایک امام کا نام ہے امام احمد ابن حنبل۔ اس امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل۔ یہ مسند احمد ابن حنبل تقریباً 25-30 ہزار حدیثیں اس میں ہیں، اور اس میں باقی حدیث کی کتابوں کی ترتیب کچھ اور ہے، اس کی ترتیب کچھ اور ہے۔ مسند کہتے ہیں اس حدیث کی کتاب کو جس میں حدیثیں جمع کی جائیں گی صحابہ کی ترتیب کے مطابق۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرمی چی تمہیں ساری ایک سی جائی، ٹاپک آسن تو بنا الگ الگ، موضوعات ان کے الگ الگ ہوں گے، بس ساری حدیثیں ایک ہی جگہ پر ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرمی تمہیں ساری ایک سی جائی، مطلب ایک حدیث ہوگا نماز کے متعلق، دوسری حدیث ہوگی زکوٰۃ کے متعلق، ایک حدیث ہوگی اخلاق کے متعلق، ایک حدیث ہوگی قیامت کے متعلق، ایک حدیث ہوگی خرید و فروخت کے متعلق۔ تو ٹاپکس ان کے الگ الگ ہیں، مگر ایک ہی جگہ ساری حدیثیں ہوں گی، کیونکہ حدیث بیان کرنے والا صحابی ایک ہی ہے۔ یہ کتاب میں امی انداز چھ حدیث جمع کرنا تاچ ونان مسند، جو واریاہ مسند، مسند ابی اعلیٰ، مسند احمد ابن حنبل۔ تو مسند امام احمد ابن حنبل، یعنی اس امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب لکھی ہے تاچ نام مسند۔ اس مسند میں حدیث ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان بھی لایا۔ تو ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، اس لیے ہمیں یہ مبارکبادی نہیں ہے۔ یہ مبارکبادی سب صحابہ کرام کو ہے، یقیناً وہ مبارکبادی کے مستحق تھے۔ مگر اسی حدیث میں آگے ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا اور پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ بے شک یا اللہ
ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، مگر اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی محمد رسول اللہ۔ وہ آدمی اپنے آپ کو کیوں کم سمجھے گا جس کو اللہ کے نبی 7 مرتبہ مبارکباد دے رہے ہیں؟ اس کیا سمجھو پانوس میں اشن کی ہی نا، ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی وہ ہے ایمان۔ اس ایمان کے نتیجے میں اللہ کے نبی ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں 7 مرتبہ، صحابہ اکرام کو 1 مرتبہ۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ تمن کیا اکی پھر تو اس ساتھ پھر تو مطلب سے تہن درجہ چھو کم، ہرگز نہیں، ان کا درجہ بہت بڑا، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ان کا درجہ کم ہوگا، بلکہ یہ بات طے ہے کہ اس انسانی تاریخ میں صحابہ کرام سے زیادہ عجیب مخلوق نبیوں کے بعد اور کہیں نہیں ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کا کارنامہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت دنیا میں تیار کر دی ہے، نہ کوئی نبی تیار کر سکا، نہ کوئی سکالر تیار کر سکا، نہ کوئی اوتار تیار کر سکا، نہ کوئی ولی تیار کر سکا، نہ کوئی ریفارمر تیار، کوئی نہیں کر سکا ایسی جماعت تیار جیسی جماعت تیار کی تھی محمد رسول اللہ نے، اس کو صحابہ کرام کہتے ہیں اس کائنات میں۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تھا خبردار میرے صحابہ کے بارے میں چوکنا رہنا، ان کے بارے میں زبان مت کھولنا، اور فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، اور پھر یہ بھی کہا تھا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، اگر تو کہاں انسان وشون جو صحاب صبن متعلق کہاں برا لفظ ہے اسوانا فوراً کہنا اللہ کی لعنت تیرے شر پر، اور خطبے میں ہم پڑھتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں کچھ مت کہنا، کیونکہ وہ تو حضور کے تیار کیے ہوئے، یہ میری محنت ہے، یہ میری ٹیم ہے جو میں نے تیار کی ہے دنیا کے انسانوں کے سامنے۔ تو حضرات صحابہ کرام کا درجہ یقیناً بہت اونچا ہے، مگر ان کو اللہ کے نبی نے 1 مرتبہ مبارکباد دی، درجہ انہی کا اونچا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، معجزات دیکھے، تمن برونٹ کنس عجیب عجیب واقعہ گسا، مثلا ایک صحابی نے آ کر کے سوال کیا، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ سوئے جواب بنو، اللہ تعالیٰ جواب بھیجیں گے میں بولوں گا، اور وہیں سب کے سامنے بیٹھے بیٹھے وہی نازل ہو گئی، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور پہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ اب جب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور پہ وہی نازل ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضور نے کہا کہ اللہ حکم بھیجیں گے اور وہی نازل ہو رہی ہے، وہی کے وقت حضور کی جسم کی حالت کیا بن جاتی تھی، اور صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہی نازل ہو رئی ہے۔ حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سردی ہے، پاؤں پسینہ گر رہا ہے، بدن بھاری ہو گیا، اور یہ ساری کیفیات اس کے بعد جو ہی حضور نارمل ہو گئے تو فوراً آیت پڑھنی شروع کر دی جو آیت پہلی مرتبہ نازل ہوئی۔ جب صاحب صاحب یہ سورے اس پنے اچھو اچھا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو 1 مرتبہ مبارکباد دی، یعنی تم نے مجھے دیکھا، وہی نازل ہوتے دیکھی، معجزات دیکھے، کارنامے دیکھے، کمالات دیکھے، خوبیاں دیکھی، اخلاق دیکھا، اس کے بعد پھر انہوں نے ایمان قبول کیا، ان کو 1 مرتبہ مبارکباد، اور ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ، اور کہتے ہیں اور دل کے اطمینان کے ساتھ کہتے تھے۔ چنانچہ اللہ 1 مرتبہ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ بوچھا پنن بھائی، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اشنت ہوئے، حضور فرمایا تم میرے صحابہ ہو، تم نے میرے ساتھ زندگی گزاری۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ ایمان والا جو میرے بعد دنیا میں آئے گا، وہ ایمان والا جو میرے بعد دنیا میں آئے گا، اس کا شوق ہوگا میری جان اور میرا مال خرچ ہو جائے مگر حضور کی مجھے ملاقات ہو جائے، وہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا، اس کو شوق ہے مجھ سے ملنے کا، مجھے بھی شوق ہے میں اس سے ملاقات کروں، ہم اس پہ شامل ہیں۔ میرے بھائی ہمت تو نہیں آتی کہنے کی، مگر بہت ہمت کر کے کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی کو بھی ہم سے ملنے کا شوق، کیونکہ حضور سوچتے تھے میری امتی ہے یہ۔ اس لیے کبھی کبھی جو ہمارے بہت بڑے جو حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دور دراز ملکوں میں جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں کی رپورٹ جب حضور کے پاس پہنچتی ہوگی، فلاں ملک میں فلاں علاقے میں خود نہیں گیا، میرے صحابہ بھی وہاں نہیں گئے، مگر وہاں میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں لوگ، وہاں مجھے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ، میرا بھی جی چاہتا ہوں مسلمانوں سے ملوں، میں ہوں تمہارا نبی، تم میرے امتی ہو۔ ہم اپنے آپ کو کیوں ہلکا سمجھیں گے؟
بہت قیمتی ہے، اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا، ایمان کی دولت ہم کو عطا فرما۔ ایمان کی دولت، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شخص تھا اور اس نے موسیٰ کو نبی مانا وہ بھی مومن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شخص تھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا وہ بھی مومن ہے، مگر جو محمد رسول اللہ کی امت میں آ گیا، اس مومن کا درجہ بہت بلند ہے ان مومنوں کے مقابلے میں۔ اس مومن بننے کی تمنا تو نبیوں نے بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ کسا خوش قسمتی ایسے اگر باسا حضور امتس مس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ کاش میں محمد رسول اللہ کی امت میں ہوتا۔ اور پھر فرمایا، میں اعلان کرتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری سنا رہا ہوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ میرے بھائی، جس نبی کے امتی بننے کی تمنا نبیوں نے کی ہے، اللہ نے اس نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا، اس کے سمجھو اشن کی، ہم کیوں سمجھیں گے اشن کی؟ اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، یہ پورا جسم، نعمتیں، خوشیاں، سب کچھ عطا کیا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والعادیات ضبحا، قسم ہے مجھے عادیات کی، فالموریات قدحا، مجھے قسم ہے موریات کی، فالمغیرات صبحا، مجھے قسم ہے مغیرات صبحا کی، فاثرن بھی، یہ تین چیزوں کی قسمیں ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں، ات لگ واریاہ ٹائم سمجھانا من سون چیزوں ہوں قسم کت کن خدا ان کیوں من۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں قسم کھاتے ہیں تو کیوں قسم کھاتے ہیں اور کن کن چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے، وہ ڈیٹیل الگ ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چار چیزوں کا قسم کھا کر یہ انسان کو تھا ناشکر۔ ان الانسان لربہ لکنون، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ کاش یہ سوچتا میں نے اس کو کیا کیا دیا ہے۔ میرے بھائی، اگر اسی بات کو ہم ذرا اور پھیلا کر دیکھیں گے، اگر قیامت تو خدا تعالیٰ نے یوں سے بسیط کرو حساب، آؤ جو میرے ساتھ حساب کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ فکر فرمائیں گے میں پہلے اپنا سناؤں گا، میں نے تمہیں کیا کیا دیا تھا۔ جب سنائیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے انسان بنایا تھا، تم نے مطالبہ تو نہیں کیا تھا؟ کہ نہیں یا اللہ، میں نے تجھے آنکھیں بھی دی تھی، دماغ بھی دیا تھا، دل بھی دیا تھا، پورا جسم دیا تھا، کاروبار بھی دیا تھا، والدین دیے تھے، اولادیں دی تھی، خوشیاں دیے تھے، مکان دیا تھا، کھانا پینا دیا تھا، سب کچھ تھا۔ کہاں جب یا اللہ تھا سب کچھ، کہاں چیز مجھ پر نہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، تاچونا حدیث نجوہ، حدیث نجوہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث نجوہ۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن نجوہ ہوگا۔ نجوہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو نزدیک لائیں گے، اور نزدیک لا کر اللہ تعالیٰ کان کے قریب آ کر کہیں گے سشتا فلی نے گناہ کرمت، یہ کر کال سے انس کرمت ہشو، ورق کھلے گا آگے تب نا سیشو دوئی میں دو تھی گناہ کرمت، یہ کر کال سے تہانس بیشم گمت، پھر اور آگے نام عمل کھلتا رہے گا تو اچھا ان پچھت بھی کرن سے گناہ جالا بیشم گمت۔ اب ایک ایک ورق الٹتے رہیں گے اور گناہ دکھاتے رہیں گے، یہ گناہ بھی کیا ہے، آنکھ کا گناہ بھی ہے، زبان کا گناہ بھی ہے، تم نے گالیاں بھی دی ہیں، تم نے نماز بھی چھوڑی ہے، یہ ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ کہتے رہیں گے۔ گمس ہو رہی یہ سر سے کہتے گئے یا اللہ ہوا ہے، انکار نہیں کر سکے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنے سارے تو نے گناہ کیے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو کیا کیا کر رہا ہے، میں نے اس پہ پردہ رکھا، صحیح ہے؟ وہ کہے گا سر ہاں ہے اللہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہاں پردہ رکھا، یہاں میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، تاچو میں پردو کرمت یہ سید امام بیفی۔ اس کو کہتے ہیں حدیث نجوہ۔ نجوہ کا مطلب کانس پھسرائی کر سنس اللہ تعالیٰ، نجوہ کے معنی پھسرائی، کان کے قریب لا کر کے تمام گناہوں کا اعتراف کرائیں گے اور پھر کہیں گے وہاں میں نے پردہ رکھا، کہیں سوچنا پتا سے کیا کیا چکرا نہیں معلوم تھا، تو پارکوں میں کیا کرتا تھا، دفتر میں کیا کرتا تھا، ہوٹل میں تو نے کیا کیا کیا، سڑکوں میں کیا کیا، دکان میں تو نے کیسے ملاوٹ کی تھی، ٹھیک، تو بے وضو کیسے تو نے نماز پڑھی تھی، کسی کو پتہ نہیں، میں نے پردہ رکھا تھا، تذکرمکن تو رسوا، یہاں میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانو ہم سے فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ اے میرے بندے میں نے تجھے سب کچھ عطا کیا تھا، دنیا میں اندھے تھے میں نے اندھا نہیں بنایا، بہرے تھے بہرا نہیں بنایا، پاگل تھے پاگل نہیں بنایا، تو مینٹلی اب نارمل تھے مینٹل ہسپتال میں جا کر دیکھیں ویسا بھی نہیں تجھے بنایا، مالداروں کے لڑکے، اللہ کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ کل شام مجھے لڑکا فون کر رہا تھا یہی شہر سے، کہنے لگا جناب ہمارا بہنوئی ہے، ہمارا بہنوئی ہے، اس کی اچانک لائٹ چلی گئی،
اب اس کو دلی لے گئے ہیں، وہاں کہا 50 ہزار روپے کی انجیکشن کریں گے، پچھن پتا لائٹ یہ واپس کس کے یہ شہر کا لائٹ بے محشم تب اس کے اچانک لائٹ۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائیں گے بہت اچھا، یہ ساری نعمتیں میں نے دی تھی، اس کے بعد میں نے تجھے نعمت دی تھی، میں نے ایمان تجھے عطا کیا تھا، اور اس ایمان کے پانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی تھیں، میں نے تجھ سے کوئی قربانی نہیں لی۔ ایمان کو پانے کے لیے بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی تھی، میں نے تجھ سے کوئی مصیبت برداشت نہیں کروائی، ٹھیک، کوئی مصیبت برداشت نہیں کرائی۔ ایمان پانے کے لیے کیسے کیسے سفر کرنا پڑتا تھا، اللہ اکبر۔ یہ کہ آج ہی ایک آدمی آ رہا ہے، بلکہ آ بھی چکا وہ، آج ہی انشاءاللہ پہنچ گیا، اس کو کلمہ پڑھنا ہے۔ اب آگے اس کو کیا ہو جائے گا، اگلے حالات کیا بنیں گے، اپنے گھر کے کیا اپنے گھر والوں کے اس کے حالات کیا بنیں گے، بیوی بچوں کے اس کے حالات کیا بنیں گے، واللہ عالم۔ ہم سے تو اللہ نے ایسی قربانی نہیں مانگی۔ اب اللہ تعالیٰ شان ہم سے کہیں گے یہ ساری قربانی میں نے، اب تم اپنا حساب مجھے دے دو۔ تو میرے بھائی ہم جب اپنا حساب دینے لگیں گے تو کیا کہیں گے، یا اللہ آپ نے نماز فرض کی تھی، مجھ سے نہیں پڑھی گئی، اور اگر پڑھی گئی تو ویسے ٹمپریری نماز جو آپ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ یہ نماز جس آسن میں آپ کے دربار میں اس نماز کو پیش کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی نماز کے بارے میں سوچتے تھے میری نماز اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں، تو ہماری نمازیں کس قابل ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنی چیزیں میں نے تم پر فرض کی تھی اس کا حساب مجھے دے دو، تم نے کی ہیں یا نہیں، اور جتنی چیزیں میں نے حرام کی تھی اس کا مجھے حساب دے دو کہ تم نے ان سے پرہیز کیا تھا یا نہیں۔ اس کیا بناتا ہے مجھ سے؟ میرے بھائی یہ جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، جمعے کی تقریریں مزیدار تقریریں، یہ مزیدار تقریریں رہنے دیں، فی الحال غور کا مزاج بنائیں۔ قیامت آنی ہے، اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سامنے کے بلا کے کرو میرے ساتھ حساب، میں نے تمہیں کیا کیا دیا تھا، تم اپنا حساب مجھے بتاؤ، جتنی چیزیں میں نے تم پر فرض کی تھی کی ہیں یا نہیں، اور جتنی چیزیں میں نے حرام کی تھی ان میں سے کس کس چیزیں بچے، تم پرہیز کیا ہے یا نہیں، اور اگر کیا ہے تو ڈیٹیل بتاؤ۔ اچھا انسان وہاں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، اس لیے جھوٹ نہیں بول سکتا کہ اللہ تعالیٰ شانوں کی 4 ڈپارٹمنٹ لگے ہوئے ہیں اور تمام ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر لمحے ہر جگہ کی ساری چیزیں ریکارڈ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، تمہارے دل کے اندر جو خیال آئے گا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے انسان کو پیدا کیا اور میں جانتا ہوں اس کے دل کے اندر کہاں کیا کیا خیال ہے، میں اسے جان رہا ہوں، اسے چھپا نہیں سکتے تم۔ تو گویا اللہ تعالیٰ شانوں سے ہم چھپ نہیں سکتے، فرشتوں سے چھپ نہیں سکتے، اپنے جسم سے چھپ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا جسم ریکارڈ کر رہا ہے، ہمارا سب کچھ ہمارا جسم ریکارڈ کر رہا ہے، اور زمین کے جس خطے پر جو آدمی جو کام بھی کرتا ہے زمین سارا ریکارڈ کر لیتی ہے۔ یہ سو اور اسی چلا، اسے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، جب جھوٹ نہیں بول سکتے تو گویا وہاں سارا اپنا بولنا ہوگا۔ لہذا میرے بھائی نمبر 1 ہم اللہ کے بارگاہ میں بہت شکر ادا کرتے ہیں، اور میسج یہی ہے شکر کرنے کا مزاج بنائیں۔ کن ساتھ بھی سوچوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کیا کیا عطا کیا ہے، اس لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا 4 چیزوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں، یہ کتنے ناشکر ہیں، استعمال کر رہے ہیں میری نعمتیں، کبھی زبان پر بھی نہیں آتا ہے شکر، کتنے ناشکر رہیں گے ہم، کھانا کھا کر کے الحمد پڑھنا بھول جاتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہیں کشمیر کا لڑکا اس وقت دلی میں ہے، یہیں کشمیر کا لڑکا دلی میں ہے، جوان لڑکا ہے، ابھی 2 سال پہلے شادی ہوئی ہے، دونوں کڈنیاں فیل ہیں، دونوں کڈنیاں فیل ہیں، اس کا باپ آ گیا میں کڈنی دوں گا، ڈاکٹروں نے ریجیکٹ کر دی، ماں آ گئی میں اپنی ماں کے ریجیکٹ، اس کی بیوی کڈنی دینے کو تیار ہے وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی، بھائی کڈنی دینے کو تیار ہے وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ یہ لڑکا مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ جی ایک تو میری کڈنیاں دونوں فیل ہو گئی، اور دوسرے باپ کی، ماں کی، بیوی کی، بھائی کی کڈنی فٹ نہیں ہو رہی ہے، مزید پریشانی یہ ہو گئی مجھے کہ میرا سسر جو ہے اس کو گلے میں کینسر ہو گیا، ایک قطرہ پانی نیچے اترتا نہیں ہے۔ دوسرے کے حالات سن کے فوراً عبرت پکڑنی چاہیے، یا اللہ کم سے کم مجھے ان مصیبتوں میں نہیں ڈالا۔ مزاج کس بناؤں، یہ مزاج کہ جب بھی کسی انسان کو مصیبت میں دیکھو فوراً شکر پڑھو، یا اللہ کم سے کم بچت نہیں کر رہا ہوں۔ ایمان والوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے،
تو شکر پڑھنے کا مزاج، یا اللہ آپ نے کتنا نعمتوں سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی نعمت آپ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا کی، عش مسلمان، عش امتی جناب محمد الرسول اللہ، اس نبی کے امت میں ہم، جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان فرشتوں نے کیا، جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان تمام مذہبی رہنماؤں نے کیا، جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان جنگلی جانوروں نے کیا، جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان بے جان چیزوں نے کیا۔ دنیا میں ہزاروں چیزیں ایسی پائی گئی، ہزاروں چیزیں، ہندوند کھولی گئی محمد لکھا ہوا، آلو پھاڑا گیا محمد لکھا ہوا، آم پھاڑا گیا محمد لکھا ہوا، پتھروں پر محمد لکھا ہوا، جنگل میں جڑی بوٹیاں اس میں سے محمد نکلا، یہاں تک کہ ایک لیڈی ہیں اس نے ریسرچ کی ہے، اس نے کہا انسان کی جگر کے اندر بھی محمد لکھا ہوا ہے، اور یہ وہاں راول پنڈی کی لیڈی ہیں، اور یورپ میں اس نے کہا، اس نے اس کا فوٹو بھی دکھا دیا کہ دیکھو محمد لکھا ہوا ہے۔ ایسا بھی پائے گا کڈنی پھاڑ دی گئی، کڈنی پھاڑنے کے بعد جب اس نے اندر محمد لکھا ہوا نکلا، اس محمد کی ہم امتی ہیں، اللہ نے اس محمد کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ یا اللہ جمعہ کی نماز کا وقت ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر پڑھنے کا مزاج، نعمت ملنے پر شکر پڑھنے کا مزاج، یہ مزاج نہیں ہوتا ہے انسان کو بہت بڑی نادانی ہوتی ہے، اور ہم سب اس نادانی کا شکار ہیں، ہم سب اس نادانی کا شکار ہیں کہ نعمت پر شکر نہیں پڑھتے ہیں۔ میں اس کی مثال بتا کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اسمن چھُ تقریباً ہر اخ انسان دۄہس منٛز دۄیہِ ترٛیٚیہِ پھِرِ کم سے کم، یا مت بازے ترٛیہِ ژورِ پھِرِ، بازے ممکن چھُ 10 پھِرِ کیا پنُن پیشاب رکاوان، پیشاب کا تقاضا آ گیا روک کر رکھتے ہیں، تیتس کالس پیشاب کرنے جائے واتو، پیشاب کا تقاضا آ گیا ہم روک کر رکھتے ہیں، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اتنی دیر جتنی دیر ہم پیشاب کرنے کی جگہ پر پہنچ جائیں، تیتس کال تھا رک گئی، چاہے چھوٹا پیشاب ہوا یا بڑا پیشاب ہوا۔ یہ رکانے کا سسٹم کیا ہے؟ کیا یہ سسٹم؟ اس خدا نے کیا تھا، اللہ نے کچھ رکھا ہے جس سسٹم کی وجہ سے ہم پیشاب کو باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے نہ کوئی رسی دی ہے، ہاتھ سے یم سے تھاون گاڑ کر یم سے پیشاب تقاض جی اسے شراسمان ہم سے تھے گاڑ نہیں، نہ کوئی رسی باندھنی ہے، نہ ڈھکن کھولنا ہے، نہ ڈھکن بند کرنا ہے، نہ نلکا بند کرنا ہے، صرف ارادہ رکھنا ہے۔ اور بعض دفعہ نوجوان لڑکا 3-4 گھنٹے تک پیشاب کا تقاضا روک کر کے رکھتا ہے۔ مثلا مان لیجئے ایک انسان صبح چلا ہے اپنے گھر سے، صبح چلا 8-9 بجے اپنے گھر سے، اس کو پیشاب کا تقاضا تھا مگر موقع نہیں مل سکا، اور چونکہ جمعہ کا ٹائم نزدیک لہذا وہ مسجد میں وضو کر کے مسجد میں پہنچ گیا، پیشاب کا تقاضا ہے، پیشاب روک کر کے رکھا ہے۔ یہ جو پیشاب کو روکنے کا سسٹم اللہ نے دیا ہے، ہم میں سے کتنوں نے اس پر شکر پڑا؟ نہیں۔ اگر یہ سسٹم فیل ہو جائے پھر سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ بے شمار انسانوں کو یہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے، اور جب فیل ہو جاتا ہے اور ہر تھوڑی دیر بعد قطرہ نکلتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد قطرہ نکلتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ لڑکا یہاں موجود ہے کیونکہ میں نے اسے کہا فلاں جگہ پہنچ جاؤ، وہ یہاں جمعہ پڑھنے آیا ہوگا، اس نے کہا جناب مجھے پیشاب کا قطرہ ان کنٹرول ہے اور مجھے ہر وقت پیشاب کا قطرہ نکلتا رہتا ہے، سو جناب آسن جوان لڑکا آسن باوجود ڈائپر لے گیا۔ تو غرض ہے کہ اس طرح کی بے شمار نعمتیں ہیں جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن سمجھ میں تب آتا ہے جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، اور جب نعمت چھن جاتی ہے پر انسان پچھتاتا ہے، خدا میں کیا کرنا۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، لہٰذا نمبر 1 شکر پڑھنے کا مزاج بنائیں، شکر پڑھنے کا فوراً مزاج بنائیں۔ آپ چلتے چلتے پاؤں رس ہو گئی، فوراً کہو یا اللہ الحمدللہ، ممکن میں گر جاتا اور گرنے کے بعد پھر میں چنانچہ کل شام میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ پاؤں پھسل گیا، پاؤں پھسلنے کے بعد پھر یہاں پاؤں کے اندر ایک کیل چپ گئی، کیول صاحب اس کھورس، اس کے بعد پھر انفیکشن ہو گیا، انفیکشن ہونے کے بعد یہاں سے ٹانگ کاٹنی پڑی۔ اب وہ ایک ٹانگ میں دیکھ کر حیران ہو گیا، میں نے کہا تم تو اتنے طاقتور، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ٹانگ کاٹنی پڑی۔ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے میں رس ہو گئی اور صرف اتنا کیول پاؤں میں چپ گیا اور میں نے سستی کی، انفیکشن ہو گیا، انفیکشن ہونے کے بعد یہاں سے لے کر ساری ٹانگ یہاں سے کاٹنی پڑی۔ ڈاکٹروں نے کہا ہو سکتا ہے اور اوپر میں انفیکشن چڑھ جائے گا تو اوپر سے کاٹنا پڑے گا۔ معمولی سا واقعہ ہو جائے تو فوراً شکر پڑھنا چاہیے۔ بہرحال شکر پڑھنے کا مزاج نمبر 1۔
نمبر 2 یہ کہ اللہ نے جب ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس سے مسلمان کے لیے اللہ نے کچھ چیزوں کو لازم کیا ہے، یہ کرنا ہے، اور اللہ نے کچھ چیزیں لازم کی، ان سے بچنا ہے۔ اپنے آپ کو میٹر لگا کر دیکھیں کہ ہم جتنی چیزیں ہم پر فرض ہیں ہم کر رہے ہیں یا نہیں، اور جتنی چیزیں ہماری حرام ہیں ان سے بچ رہے ہیں یا نہیں۔ میرے بھائی، اس سلسلے میں واضح طور پر صاف سمجھیں، اللہ ہم سے نماز کے بارے میں ضرور پوچھیں گے، تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ وہاں یہ نہیں پوچھیں گے نماز کے بعد تم نے زور سے پڑھا تھا یا آہستہ پڑھا تھا، نماز میں تم نے ہاتھ اوپر باندھے تھے کہ نیچے باندھے تھے، یہ نہیں پوچھیں گے۔ ہاں یہ پوچھیں گے نماز پابندی سے پڑھی تھی یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ آئے گا کہ وہ نماز تم نے دھیان سے پڑھی تھی یا بے دھیانی کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ یہ 2 سوال آئیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اچھی طرح سے سمجھیں ہم کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کر رہا اس کا کیس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمازی بنائے، اور جو نماز کی پابندی کر رہا ہے اس کا کیس یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ نماز کی طرف پورا دھیان دے، اور خشوع والی نماز جس کو اللہ قبول کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ سامنے نمازیں پھینک دیتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے کہ ایسی نمازیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نماز مجھے نہیں چاہیے، گندے کپڑے میں لپیٹ کر پھینک کے مار دیتے ہیں، یہ نماز صحیح نہیں ملا ہے۔ چنانچہ اس وقت امت کا حال یہ ہے، اکثریت بے نمازی ہے، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ اکثریت کا حال ہم یہ ہے، امت کی اکثریت بے نمازی، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں ان میں ہم سب شامل ہیں، ہماری نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ہزاروں واقعات ایسے ملتے ہیں، مشکل میں پھنس گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، فوراً مشکل حل ہو گئی۔ بخاری میں واقعہ ہے، ایک صحابی جو تھے وہ ادھر تھے بخارا کے علاقے میں، ازبکستان میں، وہ صحابی جو ہیں ان کا راستہ بھٹک گئے، اور راستہ بھٹکنے کے بعد ساری فوج باقی کسی دوسرے علاقے میں تھی اور یہ کسی اور علاقے میں تھے۔ یہ پریشان ہو گئے، پریشان ہونے کے بعد گھوڑے سے نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد پھر کنارے پہ گئے، کہنے لگے یا اللہ میں آپ کے نبی کے ساتھی ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کہا یا اللہ میرے لیے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنے کا انتظام کر دیجئے۔ دعا کر کے اٹھے ہیں، اور دعا کرنے کو اٹھنے کے بعد پھر جنگل سے ایک شیر آیا، اور اس شیر آگے آگے چلتا رہا یہاں تک کہ فوج میں پہنچا گیا۔ ہزاروں وقت اردن میں اندر آج بھی جگہ ہے، اردن میں تجائش ناؤ قیروان، صحابہ نے کئی مرتبہ علاقے کو فتح کیا، پھر بھی ہاتھ نکل جاتا تھا، پھر فتح کرتے تھے، پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ تو وہاں کا جو فوج کا سربراہ تھا اس نے کہا ہمیں یہی سٹے کرنا ہوگا، اور یہیں ہمیں فوجی چھاونی بنانی پڑے گی، لیکن فوجی چھاونی بنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، پریشانی کے عالم میں غور کرتے رہے، سوچتے رہے، آخر میں طے ہو گیا اس جنگل کے اندر ہم فوجی چھاونی بنائیں گے، مگر جنگل میں زانڈ، کل اور کانٹے اور نہ جانے کیا کیا ہیں، اور ساتھ میں جنگلی جانور ہیں۔ تو صحابی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا ایھا السباع والطیور، اے جنگلی جانوروں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ ایھا السباع والطیور، اے جنگلی جانوروں، نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اس جنگل کی ہمیں ضرورت ہے، ایک جگہ خالی کر دو، اس جنگل کی ہمیں ضرورت ہے، جگہ خالی کر دو۔ تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں، شیر اپنے بچوں کو لے کر نکلا، سانپ اپنے بچوں کو لے کر نکلے، کیڑے مکوڑے اپنے بچوں کو لے کر کے نکلے، جنگل خالی ہو گیا۔ آج تک وہاں فوجی چھاونی موجود ہے، آج تک ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ وہی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس نماز میں کچھ بھی نہیں۔ جس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تم کو برائیوں سے روک دے گی۔ ہم کو عمر ہوگی نماز پڑھتے پڑھتے، ہماری آنکھ کنٹرول میں نہیں آ رہی اس نماز سے، ہمارا دل کنٹرول میں نہیں آ رہا اس نماز سے، دل سے برے خیالات نہیں نکلتے، آنکھ قابو میں نہیں آتی، ہاں غرض یہ کہ فحش کاموں کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کیسی نماز ہماری ہے؟ تو جو بے نمازی ہیں ان کا کیس ہے وہ نمازی بنیں، اور جو نماز گزار ہیں ان کا کیس ہے کہ اپنی نماز کو ویسی والی نماز بنائیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن بے نمازی سے پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، اور نمازی سے پوچھا جائے گا کیسی نماز پڑھی۔ میرے بھائی، بس شارٹ میں خلاصہ ذہن میں رکھنے، الحمدللہ ہم جو مسلمان ہیں، اس مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے، ہم میں سے جو جوانی کی زندگی میں ہیں، آپ میں سے اچھی طرح سے سمجھیں میرے بھائیوں، تم میں سے جو لوگ اس وقت جوانی کی زندگی میں ہیں، اس جوانی کی حفاظت کرو۔ یہ بہت نازک صورتحال میں اس وقت آپ ہیں، اس نازک صورتحال میں اللہ حفاظت فرمائے۔ جب کسی امت کے 2 طبقے بگڑتے ہیں، جوانوں کا طبقہ اور حکمرانوں کا طبقہ، تو اللہ تعالیٰ شانہ کچھ عرصے تک انتظار کرتے ہیں، اور جب انتظار ختم ہو جاتا، جب انتظار کے بعد سدھار نہیں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس
وہاں کے لوگوں کو مٹا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر مٹانے کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کس کس مخلوق کو استعمال کرتے ہیں، اس کی بے شمار مثالوں میں سے ایک مثال ہے اندلس کی۔ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد جب دونوں طبقوں میں خرابی آ گئی تھی، حکمرانوں میں اور جوانوں میں، اچھی طرح سے ہم جب اندلس کی تاریخ پڑھتے ہیں وہاں ہوا کیا ہے۔ یہ آج صورتحال یہ ہے کہ پورے اندلس میں کہیں اذان بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے بعد پھر جب مسلمان بے شمار مرتد ہو گئے، بے شمار قتل ہو گئے، اتنے قتل ہو گئے کہ عیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں یہاں تک ڈوب جاتے تھے۔ غرناطہ کے شہر میں عیسائیوں کے گھوڑے جب گلیوں میں چلتے تھے تو خون میں جہاں تک گھٹنا ہوتا ہے وہاں تک ڈوبے رہتے تھے، اتنا مسلمان کا خون کاٹا ہوا ہے۔ یہ جو دنیا والے سناتے ہیں نا یہ عیسائی، یا کہتے ہیں حقوق انسانی، یہ سب حقوق انسانی دھوکے ہیں سب، ان کی تاریخ بدترین تاریخ ہے۔ لیکن خیر وہاں اندلس میں جب مسلمانوں کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد پھر کچھ موت چھپے ہوئے تھے گلیوں میں، گھروں میں چھپے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ پھر اعلان ہوتا رہا جو بھی مسلمان ہیں وہ نکل کر آئیں، ہم ان کو محفوظ شہروں ملکوں تک پہنچا دیں گے، اور اعلان ہوتا رہا اعلان مہینوں تک۔ اس کے بعد وہ مسلمان چھپے چھپے جو نکلنے بعد ان کو جہاز میں بٹھایا اور لے جا کر سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد پھر بڑی خوشیاں آج تک وہ مناتے ہیں کہ پورا ملک مسلمانوں سے خالی ہے، یہاں کہیں کوئی اذان نہیں، کہیں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں، کہیں کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد قرطبہ، اس میں ڈانس ہال ہے اس وقت، اس میں وہاں شراب پی جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ چرچ بنایا گیا ہے اور کچھ میوزیم بنایا گیا ہے، اور نماز پڑھنے تک کی بھی اجازت نہیں ہے۔ علامہ اقبال بھی اس مسجد میں گئے تھے اور اندر جا کر روئے تھے۔ اقبال جب مسجد میں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے اذان پڑھی۔ ہمارے بزرگ بہت سارے اس وقت بھی دنیا میں ہیں جو وہاں گئے ہیں اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوئی تھی؟ بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ جوان بگڑے تھے، حکمران عیاش ہو گئے تھے۔ تو میرے بھائی، ہم میں سے جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ نمبر 1، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو گیا تو جناب تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ کا ڈر کیوں پیدا کرو؟ اس لیے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ایسے سمجھو تم ہر وقت اللہ کے سی سی کیمرے میں ہو۔ اللہ کا سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے ہر انسان کے پیچھے، کون کس حال میں ہے اور کون کیا کر رہا ہے، تم اسے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ نمبر 2، اللہ کی محبت پیدا کرو۔ جس اللہ نے ہم کو یہ سب کچھ دیا، جوانی دی، خوبصورتی دی، ایمان دیا، مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، اس اللہ کی محبت خداوندی اور خشیت خداوندی، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کی بہت محبت ہوتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یخشون ربهم الغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ تنہائی میں بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ تنہائیوں میں ہوں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، وہاں کیا آپ کھائیں گے کوئی دیکھنے والا نہیں، کیا دیکھیں گے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ کا ڈر ذہن میں رکھ کر کے برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ جوان جس کو کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا میں اللہ سے ڈر کی بنا پر یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو میرے بھائی، آپ میں سے جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، نمبر 1 اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ اس وقت یہاں کے ماحول میں ایمان کو طرح طرح کے خطرے ہیں، اور آگے چل کر اور خطرے آئیں گے۔ جتنا آگے بڑھو گے اور ایمان کو خطرے آئیں گے، اور خطرے اس وجہ سے آئیں گے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا تعارف کہیں نہیں ملے گا، سکولوں میں نہیں ہوگا، کیونکہ سکولوں کا سارا تعلیمی نظام اب صرف کفر اور شرک پر ہوگا، اس میں صرف کفر پڑھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی سکول میں کوئی دینی تعلیم پڑھانے کی کوشش بھی کریں گے، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو گویا ہمارے بچوں کو وہاں ایمان ملنے والا نہیں ہے۔ اگر گھروں میں ایمان کا ماحول نہیں ہوگا تو گھر سے بھی نہیں۔ چاہے بے شمار گھروں کا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم کو کیا کرنا اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر۔ کل شام مجھے ایک سکول والا کہہ رہا تھا، کہنا کہ جناب کیا حض کرو، بس کیا دلیل؟ تو ایسا سکول چلا ہوا، ہم سکول چلاتے ہیں، ہم نے ایک پیریڈ رکھا تھا قرآن کا بھی، تو کچھ پیرنٹس آ کر کے کہتے ہیں قرآن کا ہم گھر سے پڑھ رہا ہوں۔ محبت یہاں تک آ گئی ہے۔ تب گویا اس گھر میں، اس بچے کو اس گھر میں قرآن ملنے والا نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے تعارف ملنے والا نہیں ہے، یہ بچہ آگے مرتد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے اگلے دور میں ایمان کو اور زیادہ خطرات ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی چاہت ہی ہوگی یہ
کہ یہ کشمیر واپس وہی کفر والا کشمیر بن جائے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت۔ نمبر 2، طرح طرح کی کوششیں ہیں کہ یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ خرافات میں، گندے کاموں میں پھنس جانا چاہیے، اس لیے یہ سیکنڈ ٹائڈ کلچر، اسی لیے یہ بوائڈ کٹ کلچر، لڑکیوں کو بنانا ہے بوائڈ کٹ کلچر اور لڑکوں کو سیکنڈ ٹائڈ کلچر کرائیں گے، اور اس کے بعد پھر ڈانس ہوں گے اور کھیل کھلائے جائیں گے، اور بس یہ سارا ماحول اسی کے ہیں کہ آپ کا کردار وہ برباد ہو جانا چاہیے۔ ڈرگز کے ذریعے، شراب کے ذریعے، ڈانسوں کے ذریعے، میوزک ہالوں کے ذریعے سے، اور نہ جانے کیا کیا کس کس ذریعے سے آپ کا کردار برباد ہو جائے گا۔ اپنی کردار کی حفاظت کرنا۔ اور نمبر 3 یہ کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایسی چیزیں کھانے کا شوق یا ایسی چیزیں کھلائی جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی صحت برباد ہو جائے گی۔ اپنی صحت اور اپنی عادتوں کی حفاظت۔ میرے نوجوان بھائیوں، ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایک تو اللہ کا شکر، اور اس ایمان کے تقاضے 4 ہیں کم سے کم۔ اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی کردار کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت، اور اپنی عادتوں کو بگڑنے سے بچاؤ۔ عادتوں کو بگڑنے کا مطلب آپ شرابی بن کر نہیں آئے، شراب کی عادت نہیں، آپ سگریٹ نوش بن کر کے نہیں آئے، تمباکو نوش بن کر کے نہ آئے، اس بری عادت میں نہیں پھنسنا۔ آپ بری عادتیں جب لگتی ہیں یہ چھوڑتی نہیں ہیں۔ جن لڑکوں کو میوزک سننے کی عادت لگتی ہے وہ رات کو سو نہیں سکتے تب تک جب تک میوزک رات کو نہیں سنیں گے۔ جن کو ناولیں پڑھنے کی عادت لگتی ہے وہ تب تک سو نہیں پاتے جب تک ناولیں نہیں پڑھیں گے۔ جن کو گندی چینلیں دیکھنے کی عادت لگ گئی ان کو تب تک نیند ہی نہیں آتی جب تک وہ نہیں۔ سوچیں آپ، وہ نوجوان لڑکا اور لڑکی جو شام کو گندی چینل دیکھ رہا ہے اور گندی چینل دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی، بڑی مشکل سے وہ بند کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز فیڈ کر رہی ہے اس کو؟ اور جب صبح اٹھے گا تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے وہی منظر آتا ہے۔ صبح کو جب یہ اٹھے گا سب سے پہلے وہی منظر آئے گا جو فیڈ ہوتے ہوتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آپ رات کو بسترے میں موبائل لے کر کے جو دیکھ رہے ہیں اور یہی دیکھتے دیکھتے آپ کو نیند آ گئی، آپ نے سوچ آف کیا اور سو گئے، تو اس کا مطلب یہ اچھی طرح سے فیڈ ہو رہا ہے۔ اب جب صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے وہی منظر تمہارے ذہن میں آئے گا، اور جب وہی منظر ذہن میں آئے گا تو اس کے بعد اندر سے جذبات ابھریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں نفاق۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا اور یہ فحش چیزیں تمہارے دل میں نفاق ایسے پیدا کر دیں گے۔ نفاق کا مطلب دین کی نفرت، دین سے دوری، نماز کا مزہ نہیں، نماز بوجھ لگتا ہے، کیا پریشانی ہے، یہ نماز کیوں رکھی ہے، اب چلو پڑھیں گے لیکن جی نہیں چاہتا۔ منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے تو آئیں گے نہیں، اور اگر آئیں گے تو بڑی سستی کے ساتھ اور بھاگا دوڑی میں نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسی پڑھتے ہیں جیسے مطلب چچ۔ اس طرح ہم سب کی نمازیں اس وقت ایسی ہیں، یہ اثرات اسی کے ہیں۔ تو بہرحال اپنے زمانے کی حفاظت کریں، اور اس زمانے کی حفاظت۔ میرے بھائی اگر سوال کیا جائے گا اس وقت کشمیریوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو جواب ہے کشمیریوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ان کی نئی نسل اپنے اسلام پر باقی رہ پائے گی یا نہیں۔ اور یہ اس وجہ سے سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کشمیریوں کے وہ ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں جو باہر کے کالجوں اور سکولوں میں ہیں، ان میں سے اکثر کا ایمان ختم ہو چکا ہے، اور اکثر کردار کے اعتبار سے قبائل گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ اور گناہ کبیرہ میں کون کون سے؟ تمام بڑے بڑے گناہ، جس میں شراب نوشی، جس میں ڈانس، جس میں سیکنڈ ٹائٹ، جس میں اس کے علاوہ باقی گناہ، وہ تمام میں ہیں۔ جو بھی ہزاروں کشمیری نوجوان لڑکے اور لڑکے باہر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تم میں سے اگر کسی کا کوئی اولاد باہر ہے، اس بچے کی نگرانی کرو۔ ایسا نہ ہو ڈگری کے شوق میں تمہارا بچہ ایمان کھو چکا ہو، اور ڈگری کے شوق میں تمہارا بچہ اپنے کردار کو برباد کر چکا ہو۔ اور اگر لڑکیاں ہوں گی ان کا تو اور زیادہ تباہ حال ہے، اور زیادہ برا حال ہے، جس کا تذکرہ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ وہیں سے رپورٹیں آتی ہیں۔ چنانچہ علی گڑھ سے، دہرادون سے، بنگلور سے، اور پتہ نہیں کتنے شہروں سے یہی کشمیر کے لڑکے جو تھوڑا دیونی ذہن رکھتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری بہنیں جو کشمیر کی ہیں وہ یہاں کس حال میں ہیں، ہمارے بھائی جو یہاں کشمیری ہیں وہ یہاں کس حال میں ہیں۔ اور آپ میں سے جن کو کبھی آگے باہر جا کر جب پڑھنے کا موقع ملے گا اس وقت اپنی حفاظت، اور اگر کرو گے حفاظت تو بچ جاؤ گے، نہیں کرو گے تو پھر ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھوں میں ڈگریاں ہوں گی مگر ایمان بھی چھن چکا ہوگا، اور ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھوں میں ڈگریاں ہوں گی مگر کیریکٹر خراب ہو چکا ہوگا، تم بدکار بن چکے ہوں گے اپنی حد۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس ایمان کی دولت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ایمان کے ساتھ سودا نہ کریں،
اس ایمان کو دھوکہ نہ دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے کئی جگہ پر فرمایا ود کثیر من اہل، بہت سارے لوگ چاہیں گے تمہارا ایمان ختم ہو جائے، بہت سارے لوگ چاہیں گے تم اپنے دین کو چھوڑ کر کے ہمارے جیسے بن جاؤ، اس لیے نہیں کہ وہ کسی اچھے راستے پر ہے، اس لیے کہ تمہارا اچھا ہونا ان کو قبول نہیں۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کیونکہ ٹریفک دونوں طرف سے چل رہا ہے، ایمان والے کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں اور کفر والے ایمان کی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں ہمارے بزرگ نے رپورٹ بتائی، کیا لگا ہزاروں دوڑ رہے ہیں ایمان کی طرف، ہزاروں دوڑ رہے ہیں ایمان کی طرف، اور یورپین ملکوں کے کاروبار سنا رہے تھے کہ کس طرح سے لوگ ایمان کی طرف آ رہے ہیں، اور جب یہاں سے حضور کی شان میں توہین ہوتی ہے وہاں لوگ سیرت پڑھنے لگتے ہیں تو فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چاچا کارٹون نکلے، ابھی فرانس کا واقعہ ہوا تھا، فرانس کے واقعے کے بعد میں فرانس میں اتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف آئے کہ کہتا ہے پچھلے 50 سال میں اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف نہیں آئے تھے۔ فرانس میں واقعہ ہوا، وہاں کلاس میں ایک ٹیچر نے کارٹون بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، پھر ایک شیشانی لڑکے نے ایک قدم اٹھایا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا ہوا فرانس میں، یہ گویا منفی واقعہ تھا مگر اس کا نتیجہ نکلا وہاں لوگوں نے سیرت پڑھنی شروع کی، اور اس کے بعد پھر پچھلے 50 سال کی تاریخ میں اتنے لوگ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے جتنے پچھلے اس عرصے سے آج تک، تو ادھر اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور یہاں سے مسلمان ایمان سے دور جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہی سری نگر شہر میں ایک ادارہ ہے، یہی سری نگر شہر میں ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں باقاعدہ ابھی پچھلے مہینے گروپ تیار ہوا ہے، اور اس گروپ میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم یہ چلائیں گے یہاں ہم ایک نیا تھاٹ شروع کریں گے، کیا؟ نو گاڈ نو پروفٹ۔ آپ لوگ ڈرتے رہیں کس بات پر؟ عشاء کا ہاتھ یہاں کرنے ہیں کہ یہاں کرنے، لڑتے رہے یہاں فوراً جہاں تک نوبت ہوئی کہ ہماری تنظیم کام کرے گی نو گاڈ نو پروفٹ، اور وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کیا؟ ہم ایکس مسلم ہیں، آج ہم مسلمان نہیں۔ نوبت یہاں تک آ گئی۔ ان الانسان لربہ لکنود، میں نے اس انسان کو کیا کیا دیا تھا یہ بھول گیا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ شانہ بہت مستغنی ہیں۔ قرآن کریم میں دون جائن اللہ تعالیٰ نے اعلان کرمت، اے میرے ایمان والو اگر تمہیں یہ ایمان بھاری لگ رہا ہے، تم اس پر چلنا نہیں چاہتے ہو، میں اپنا دین واپس لیتا ہوں، اور نئے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور وہ شوق کے ساتھ ایک ایک چیز پر عمل کریں گے، فخر کے ساتھ ایک ایک چیز پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے دین سے مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جن کو مجھ سے محبت ہوگی اور اللہ کو ان سے محبت ہوگی، ان کو مجھ سے محبت ہوگی، اللہ کو ان سے محبت۔ ایمان والوں کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے، ایمان والوں کی طرف سے اللہ اکبر، نوبت کہاں تک پہنچی ہے؟ خیر وہ لمبا ہو جائے گا، اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اے ایمان والو میں نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی، تم اگر ایمان پر قائم نہیں رہنا چاہتے، فسوف یأتی اللہ بقوم، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نئی قوم اسلام میں داخل کروں گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ویحبون، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، لا یخافون لومۃ لائم، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ دنیا کیا کہے گی، وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم فالو کرنے والے محمد، دنیا والے کیا کہیں گے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم میرے دین پر نہیں چلنا چاہتے ہو میں تمہیں ہٹا دوں گا، اور ہٹانے کے بعد نئی قوم اسلام میں داخل کروں گا، وہ تم سے زیادہ شوق کے ساتھ میرے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ چنانچہ ایسا بھی پایا گیا کہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں دو آدمی، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں دو آدمی، یہ نیا مسلمان بنا ہے، یہ ایک ایک چیز پر عمل کر رہا ہے، اور اسی ڈپارٹمنٹ میں دوسرا آدمی ہے وہ پرانا مسلمان ہے، وہ ایک ایک چیز کو چھوڑ رہا ہے، اور یہی شہر میں ہے ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں دو آدمی، اخ بنی مسلمان، وہ ایک ایک چیز کو عمل کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی وہی مسلمان ہے، وہ ایک ایک چیز کو چھوڑ رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتا تھا کہ صاحب میں تو پیپر بھی وہاں ڈپارٹمنٹ کا نہیں اٹھاتا ہوں، اگر مجھے ذاتی کوئی چیز لکھنی ہوتی ہے میں پیپر بھی وہاں سے نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ ہمارا پیپر نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ کیا فراڈ کر رہا ہے اس کو دیکھنے کی بات ہے۔ بہرحال ہم نمبر ایک اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے، اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، اس کے بعد فکر کریں گے کہ ہم کو ایمان کی والی زندگی ہماری گزر رہی ہے یا نہیں، اور فکر کے ساتھ ساتھ ارادہ کریں گے یا اللہ ہم طے کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم
ایک مومنانہ زندگی گزاریں گے. مومنانہ زندگی میں عبادت ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، حرام سے بچنا ہے، خدمت خلق ہے، لوگوں کے اچھا رویہ برتنا ہے، اپنی حفاظت ہے. جو جوانی کی زندگی میں ہیں اپنی حفاظت کریں، جو کاروباری زندگی میں ہیں وہ حرام سے بچنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد جب زندگی ایسی بنتی ہے پھر تو اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے مانگے بغیر میں تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ تمہاری زندگی میری پسند کے مطابق آ گئی. بندوں کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، دعائیں کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اور بندوں کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، دعائیں نہیں بھی کریں گے اللہ تعالیٰ پھر بھی عطا کرتے ہیں. اصول اللہ کا یہ ہے کیا تمہاری زندگی میری مرضی کے مطابق ہوگی، تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اگر تمہاری زندگی میری مرضی کے مطابق کرتے رہو دعائیں. چنانچہ مسلمان بلک بلک کر دعائیں کرتے ہیں کہ شبوں میں کرتے ہیں، رمضانوں میں کرتے ہیں، مگر چونکہ عمومی طور پر انسانوں کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ دو دعائیں کو. حدیث کی ایک کتاب ہے طبرانی شریف، معجم طبرانی، امام طبرانی کتاب لکھی ہے معجم طبرانی، اس میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں اے نیک بندو، تم اگر اپنے لیے کوئی دعا کرو گے وہ میں قبول کروں گا، اور باقی انسانوں کے لیے تم دعا کرو گے میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں ان سے ناراض ہوں. انی غضبان علیہم، میں ان پر غضبناک ہوں، اس لیے میں ان کی. اب رشوتوں میں ڈوبے ہوئے، بدکاریوں میں ڈوبے ہوئے، فراڈ کما رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، غرض سکنڈل کر رہے ہیں، ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، وعدوں کی پاسداری نہیں ہے، قرآن گھر میں ہے ہی نہیں، قرآن ختم ہو چکا ہے، نہ تلاوت ہے نہ پڑھنے کا پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں مایوس تو ہمیں نہیں ہونا ہے، البتہ سدھار کرنا ہے. اور جب سدھار کریں گے تو ٹھیک، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمتیں متوجہ ہوں گی. بس حدیث سن کر کے بات ختم کریں گے. حدیث سن کر کے اللہ ہم کو ایسا بننا نصیب فرمائے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک اسی طرح سے قیامت کے دن ہم کو اپنی نبی سے ملاقات کرنی ہے. ٹھیک قرآن میں ہے فمن کان یرجو لقاء ربی، جس کو یقین ہے کہ اس کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھے اعمال کریں. اور اللہ کے نبی سے ہمارے ملاقات ہونی ہے، حوض کوثر پہ ہونی ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع میں حضور نے سوچا دین مکمل ہو چکا ہے، ایک آیت نازل ہونی باقی تھی، وہ بھی آیت نازل ہو گئی. الیوم اکملت لکم والی آیت نازل ہو چکی تھی. حضور حجۃ الوداع میں ہیں. اس حجۃ الوداع میں حضور کے قلب مبارک کی حالت بالکل عجیب تھی. احرام میں ہیں، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ موجود ہیں. ویسا نورانی منظر، ویسا مقدس مجمع اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دن تک کبھی نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد قیامت تک بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نبی بھی موجود ہیں اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ موجود ہیں. اس کے بعد صحابہ اس سے زیادہ بڑی تعداد میں تھے مگر نبی نہیں تھے. اور اس سے پہلے کبھی کبھی نبی علیہ السلام عرفات میں گئے مگر صحابہ نہیں تھے. تو گیا یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی. اس وقت حضور نے سوچا کہ بس مجھے اہم ترین بات اس وقت ان کو بتانی ہے. چنانچہ صحابہ کرام سے مخاطب کر کے کہا اللہ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں، میرے نبی نے دین تم تک پہنچایا تھا یا نہیں، تو تم کیا کہو گے؟ تو اس وقت صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے آپ نے سارا دین ہم تک پہنچا دیا. اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف انگلی کر کے کہا یا اللہ آپ گواہ رہیں یہ موقور تسلیم کہ دین چمن حوالہ گمت. یا اللہ آپ گواہ رہیں انہوں نے مان لیا کہ دین ان کے حوالے ہو گیا. حضور نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ بخاری شریف کے الفاظ اس طرح سے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہیں انہوں نے تسلیم کر لیا دین ان کے حوالے ہو گیا، میں بری ہوں. اس کے بعد فرمایا ایھا الناس لوگو اچھی طرح سے سنو انی فرضتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے روانہ ہونے والا ہوں، اگلے سال یہاں تم سے ملاقات اب نہیں ہوگی. پھر فرمایا انی مکاثر بکم الامم، میں باقی تمام قوموں پر فخر کروں گا، کسی قوم کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جیسے میری قوم کے پاس لوگ ہیں، میں فخر کروں گا، مگر خبردار اس حال میں میرے پاس وہاں سامنے نہیں آنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو جائے. فلا تصودوا وجہی،
ایسا نہیں کرنا کہ تمہاری وجہ سے میں سر نیچے کروں گا، یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ حدیث کتاب چھا سنن ابن ماجہ، تاث من شو جناب والا حدیث موجود کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انی فرضتکم علی الحوض، لوگوں میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، وانی مکاثر بکم الامم، میں باقی امتوں پر فخر کروں گا، فلا تسودوا وجہی، خبردار وہاں میرا چہرہ سیاہ مت کرنا۔ میرے بھائی ارادہ کر کے اٹھو، ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے جس کے بعد ہم حضور کے سامنے حضور فرمائیں کہ کیا ہے تھا، میں کیا ایسے تم کو لے جاؤں گا اللہ کے سامنے؟ مجھے تو ایسے لوگ اللہ کے سامنے لے جانے ہیں، صحابہ تو ہوں گے ویسے پر ہم بھی ہوں گے، تو اس لیے ہم طے کر کے اٹھیں گے یا اللہ اس کرونا سے ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جس میں قیامت کی طرف ہم سوچیں گے حضور کے سامنے کیسے جائیں اور حضور ہمیں لے کر کے شرمندہ ہو جائے۔ نہیں، بس اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ دین اسلام دین حق ہے، اللہ نے ہم کو دین حق عطا فرمایا، اس میں جتنی چیزیں کرنے کی ہیں لسٹ بنا کر کو سامنے، تمام چیزیں کر رہے ہیں یا نہیں، ایک ایک چیز، عبادات، اخلاقیات، رہن سہن، کپڑے، اٹھنا بیٹھنا، گھر والوں کے ساتھ معاملات، بزنس کے معاملات، جو جو چیزیں اللہ کے نبی نے سن کر کے اس پر عمل کریں، اور جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں لسٹ بنا کر کے رکھیں اور کہ یہ چیزیں زہر ہیں، اللہ کے اور اللہ کے نبی نے حرام کی، ان سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو کامیابی اسی میں ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا تو پھر اللہ کو طاقت ہے ہم کو سائڈ پر کر دیں گے، یا کسی کے ذریعے بٹوا دیں گے، یا کسی کے ذریعے تباہ کرا دیں گے، جیسے فلاں ملک میں، اور ہو سکتا ہے بہتوں کے ارادے بھی یہی ہوں گے، اس کے بعد پھر نئی قوم اللہ تعالیٰ شان اسلام میں داخل کریں گے، جیسے لوگ آ رہے ہیں اسلام کی طرف اور شوق کے ساتھ۔ اللہ واقعات بڑے عجیب ہے۔ کشمیر کا ڈاکٹر یورپ میں ہے، کشمیر کا دوسرا آدمی اسے ملاقات کرنے کے لیے گیا، جب اسے ملاقات کرنے کے لیے گیا وہ اندر چائے وائے لینے کے لیے گیا تو بچے سے پوچھا تمہارے ڈیڈی نماز پڑھتے ہیں؟ تو بچے نے کہا نماز کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے؟ اتنے میں ڈاکٹر صاحب آ گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب بچے سے پوچھتا ہے انکل کیا پوچھ رہے تھے؟ تو بیٹا کہتا ہے انکل کہہ رہے تھے کچھ سم تھنگ نماز۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس مسلمان سے، کہتا ہے سر نماز سے کشیر مزدور سسن یور یہ فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ کشمیری آدمی نکل گیا، اور نکلنے کے بعد پھر دوسری ایک جگہ پہنچا، وہاں ایک پہلے وہ کرسچن تھا، پھر وہ ایتھیسٹ بن گیا، اور ایتھیسٹ بننے کے بعد اب وہ مسلمان بن گیا، اور مسلمان بننے کے بعد کہتا ہے جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اس دن سے آج تک میری سے 3 نمازیں چھوٹی ہیں، مجھے بتاؤ ان 3 نمازوں کو مجھے کیا کرنا ہے۔ دونوں منظر سامنے آ رہے ہیں، اس کشمیری نے مجھے خود سنا ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ۔ میرے بھائی اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہم اس اسلام و ایمان کے ساتھ بے وفائی نہیں برتیں گے، یہی کہہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے دین کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، فالو کریں گے، جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں گے، اور جو بچنے والے کام ہیں ان سے بچنے کا ارادہ کر کے اٹھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک